السلام علیکم ویورز، میرے سامنے کتاب ہے واقعات کی دنیا۔ اس کے مؤلف ہیں مولانا ارسلان بن اختر میمن۔ یہ کتاب کم از کم 300 واقعات پر مشتمل ہے۔ اس میں سے ایک واقعہ میں آپ کو سناتی ہوں۔ شداد کی جنت۔ قوم عاد میں 2 بادشاہ گزرے ہیں، شدید اور شداد۔ ان کا پایہ تخت ملک یمن میں عدن کے نزدیک تھا۔ یہ دونوں بادشاہ بہت بڑے علاقے پر حکومت کرتے تھے۔ شدید کے مرنے کے بعد اس کے بھائی شداد نے حکومت سنبھال لی۔ اس نے اپنے دور حکومت میں ملک کو بہت ترقی اور عروج پر پہنچایا۔ اس کے ہم اثر بادشاہوں میں سے کوئی بھی اس کے سامنے دم نہیں مار سکتا تھا۔ اسی طاقت کی بنا پر اس نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ اس زمانے کے عالموں اور واعظوں نے سمجھایا اور کہا کہ خدا کا خوف کرو۔ اس کمبخت نے کہا، عزت، دولت اور ثروت مجھے حاصل ہے، اللہ کی عبادت کرنے سے مجھے کیا ملے گا؟ علماء نے جواب دیا، تیری حکومت اور عزت کو زوال آ جائے گا اور کچھ بھی باقی نہ رہے گا، جبکہ اللہ کی عبادت کرنے سے تمہیں ہمیشہ رہنے والی جنت ملے گی۔ یہ سن کر وہ بولا، جنت میں کیا کیا چیزیں ہوں گی؟ علماء نے اپنے انبیاء اکرام کی تعلیمات کے مطابق جنت کی نہروں، پھولوں، پھلوں اور حوروں کے متعلق آگاہ کیا۔ تو وہ کہنے لگا، مجھے تمہارے خدا کی اس جنت کی ضرورت نہیں ہے، ایسی جنت تو میں اپنی سلطنت میں تیار کرا سکتا ہوں۔ علماء اس کی بیہودہ گوئی سن کر خاموش ہو گئے کہ یہ نہیں ماننے والا۔ اب شداد نے اللہ کے مقابلے میں اپنی جنت بنانے کا فیصلہ کیا اور جنت کی تیاری کے لیے ایک محکمہ بنایا جس کے ملازمین کی تعداد 1,00,000 سے زیادہ تھی۔ کسی کے ذمے تعمیراتی سامان کی ترسیل کا کام، کسی کے ذمے نقشے بنانے اور کسی کے ذمے حساب کتاب کا کام لگایا۔ ہر صوبے میں یہ حکم بھیج دیا کہ جس قدر سونا چاندی ہے، اس کی اینٹیں بنا کر ہمارے پایہ تخت روانہ کر دی جائیں۔ محکمہ تعلیم کو حکم دیا کہ عدن پہاڑ کے نزدیک 40 مربع میل کا رقبہ لیا جائے اور پھر کام شروع کیا جائے۔ بنیادیں بہت گہری کھودی جائیں اور ان میں سنگ سلیمانی بھر دیا جائے۔ ان پر اس طرح چنائی ہو کہ ایک اینٹ سونے کی اور ایک چاندی کی ہو۔ اس 4 دیواری میں 1000 محل تعمیر کیے گئے۔ ہر محل میں 1000 ستون اور ہر ستون میں جواہرات سے میناکاری کی گئی۔ پھر ہر محل کے نیچے نہریں کھودی گئی تاکہ ہر وقت فوارے چلتے رہیں۔ نہروں کے کنارے مصنوعی درخت لگائے گئے جن کی جڑیں سونے کی، پتے، پھول اور پھل زمرد اور یاقوت کے لگائے گئے۔ دکانوں اور بازاروں میں مشک اور زعفران سے پچی کاری کرائی گئی۔ الغرض 1,00,000 آدمیوں نے 300 سالوں میں شان و شوکت کے ساتھ یہ جنت تیار کی۔ اور جب جنت تیار ہو گئی تو شداد نے حکم دیا کہ تمام جنت میں قالین بچھائے جائیں، نہروں میں شہد، دودھ اور شراب جاری کرائی جائے اور انواع و اقسام کے کھانے اور پھل دسترخوان پر چن دیے جائیں۔ اس ساری تیاری کے بعد سلطنت کے وزراء، امراء اور رئیس سب زیب و زینت کے ساتھ شداد کے ہمراہ جنت کی طرف روانہ ہوئے۔ شداد نے علماء کو ساتھ لیا کہ آؤ میری جنت دیکھو۔ وہ بہت تکبر کے ساتھ جنت کی طرف روانہ ہوا۔ جب جنت کے قریب پہنچا تو اس کا بے مثال استقبال کیا گیا۔ جواہرات اس پر نچھاور کیے گئے۔ لاکھوں تماشائیوں کے ساتھ جب اس نے اپنی جنت میں قدم رکھا تو اسی وقت آسمان سے موت کا فرشتہ آ گیا اور ایک کڑک دار آواز آئی اور اس کے ساتھ ہی اس کے تمام ساتھی ہلاک ہو گئے۔ شداد بھی اپنے گھوڑے سے نیچے گر گیا اور 900 سال کی عمر میں اپنی جنت دیکھنے کی حسرت دل میں لیے مر گیا۔
بے شک خدا کی خدائی سے ٹکرانے والوں کا انجام یہی ہوتا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ نے بادشاہوں اور اس کے لشکر کو ہلاک کرنے کے بعد اس جنت کو لوگوں کی نظروں سے بھی پوشیدہ کر دیا، مگر بڑے بوڑھوں کا کہنا ہے کہ کبھی کبھی رات کو عدن کے گرد و نواح میں اس کی جھلک اور روشنی اب بھی دکھائی دیتی ہے۔